محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پہلے ہم نورانی قاعدے کے 2 پارٹس میں حروف تہجی یعنی عربک الفابیٹس کی پہچان، ان کی شناخت کر چکے ہیں، اور ساتھ ساتھ میں ہم یہ بھی جان چکے ہیں کہ کس حرف کا کیا مخرج ہے، اس کی ساؤنڈ کیا ہے۔ انگلیوں کے اشاروں سے ہم یہ ساری چیزیں پڑھ چکے ہیں۔ آج کے اس سبق میں ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ جو حروف تہجی عربک الفابیٹس ہیں، یہ جب جملے میں، سینٹنس میں کسی لفظ کے ساتھ مل کر آتے ہیں تو ان کی شکلوں میں، ان کی شیپس میں کیا تبدیلی ہوتی ہے، کون سا لفظ کس طرح کا نظر آتا ہے۔ پہلے ہم ایک ایک حرف کو اسکرین پر دیکھیں گے کہ اس حرف کی دوسری اور کون کون سی شکلیں ہیں۔ اس کے بعد ہم نورانی قاعدے سے دیکھ کر بھی اسے پڑھیں گے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں۔ یہ الف ہے، لیکن جب یہ کسی لفظ کے ساتھ مل کر آئے گا تو اس کی 2 شکلیں ہوں گی، جو یہ آپ کے سامنے یہاں پر ہے۔ ان 2 شکلوں میں آپ کو یہ نظر آئے گا۔ آگے با ہے، با کے نیچے ایک نقطہ ہوتا ہے، اس کی 2 شکلیں ہیں جب یہ کسی لفظ کے ساتھ مل کر آئے گا، جیسا کہ آپ کے سامنے یہاں پر ہے۔ اسی طرح سے آگے دیکھیے، یہ تا ہے، تا کی 3 شکلیں ہیں۔ اس میں آپ کو ہا کی شکل کا بھی تا نظر آ رہا ہے، لیکن ان سب میں جو کامن چیز ہے وہ ان سب کے اوپر 2 نقطے لگے ہیں، اس لیے یہ سب کے سب تا ہے۔ آگے دیکھیے، یہ جیم ہے، جب یہ کسی لفظ کے ساتھ مل کر آئے گا تو اس کی یہ والی شکل ہوگی، آدھی شکل، یعنی اسے آدھا لکھا جائے گا اور نقطہ اس کے نیچے 1 ہے۔ اور یہ آپ کو معلوم ہے کہ جیم، ہا، خا تینوں کی شکلیں سیم ہوتی ہیں، خالی نقطے کا فرق ہے۔ یہ آگے دال ہے، اس کی شکل جب یہ کسی لفظ کے ساتھ مل کر آئے گا تو یہ والی ہے۔ اور یہ آپ کو معلوم ہے کہ دال، زال، اس کی شکل سیم ہے، خالی نقطے کا فرق ہے۔ یہ تینوں کے تینوں عین ہے، جب کسی لفظ کے ساتھ مل کر آئے گا تو اس کی یہ والی شکل ہے، عین، عین۔ اور غین بھی اسی طرح لکھا جائے گا، خالی نقطے کا فرق ہے، غین کے اوپر نقطہ ہوتا ہے۔ آگے دیکھیے، فا، فا، اس کی بھی 2 شکلیں ہیں، جب یہ کسی لفظ کے ساتھ مل کر آئے گا تو اس کی یہ والی شکل، یہ والی شکل، یعنی اسے آدھا لکھا جائے گا، فا، فا، فا۔ یہ کاف ہے، جب یہ کسی لفظ کے ساتھ مل کر آئے گا تو اس کی بھی 2 شکلیں ہیں، کاف، کاف۔ اسی طرح سے لام، جب کسی لفظ کے ساتھ مل کر آئے گا تو اس کی یہ 2 شکلیں ہوں گی، یہ الف جیسا لگے گا۔ ہم الف اور لام کا فرق آگے بتائیں گے۔ اسے پہچانیے، میم، اس کی بھی 2 شکلیں ہیں، یہ تینوں میم ہیں، اور اس میں ایک اوپر سے گول دائرہ جیسا ہوتا ہے۔ یہ نون ہے، نون کی بھی 2 شکلیں ہیں، یہ تا کی طرح لگے گا، لیکن تا کے اوپر 2 نقطے ہوتے ہیں اور نون کے اوپر 1 ہی نقطہ ہوتا ہے۔ آگے دیکھیے، یہ ہے ہا، ہا کی 3 شکلیں دی ہیں، یہ تینوں طریقے سے آپ کو لکھا ہوا نظر آئے گا جب یہ کسی لفظ کے ساتھ مل کر آئے گا۔ اس میں اور گول تا میں فرق نقطے کا ہے، گول تا میں 2 نقطے اوپر ہوتے ہیں، اس میں نقطہ نہیں ہوتا ہے، تو یہ ہے ہا۔ اس کے بعد اسے پہچانیے، یہ ہے حمزہ، حمزہ ان تینوں طریقوں سے لکھا جاتا ہے۔ پھر آگے ہے یا، یا کی یہ 2 شکلیں اور دی گئی ہیں، اس میں 2 نقطے نیچے ہیں اور تا میں نقطے 2 اوپر ہوتے ہیں۔ اب ہم الف اور لام کی طرف آتے ہیں کہ ان دونوں کی شکلیں ایک جیسی ہوتی ہیں، جیسا کہ آپ کے سامنے یہاں پر ہیں، یہ الف ہے اور یہ لام ہے۔ لیکن جب یہ جملے میں استعمال ہوگا تو کیسے پہچان ہوگی الف کون ہے اور لام کون ہے؟ اس کی میں آسان سے ٹرک آپ کو بتاتا ہوں، بہت کم لوگوں کا ذہن اس طرف جاتا ہے کہ جب الف کسی لفظ کے ساتھ مل کر آئے گا تو وہ آخر میں ہی آئے گا، شروع میں کبھی بھی الف کسی لفظ کے ساتھ مل کر نہیں آتا ہے۔ الف ہمیشہ الگ لکھا جاتا ہے اگر شروع میں ہو۔ تو اگر شروع میں آپ کو الف جیسی شیپ نظر آئے اور کسی لفظ کے ساتھ وہ ملا ہوا ہے تو وہ لام ہی ہوگا، الف نہیں ہو سکتا۔ جیسا کہ آپ یہاں دیکھ رہے ہیں کہ یہ لام الف ہے،
یہ شروع والا الف ہو نہیں سکتا ہے، دوسرا والا الف ہے۔ اسی طرح سے لام جب کسی لفظ کے ساتھ مل کر آتا ہے تو وہ شروع میں آتا ہے یا بیچ میں آتا ہے، آخر میں کبھی بھی لام الف کی صورت میں لکھا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ آخر میں جب بھی لام آئے گا وہ اپنی شیپ میں ہی آئے گا، لام کی شکل میں ہی آئے گا۔ جیسا کہ یہاں آپ دیکھ رہے ہیں جیم الف، تو آخر میں یہ لام نہیں ہے، یہ الف ہے۔ اسی طریقے سے بیچ میں بھی الف کبھی نہیں آتا ہے، بیچ میں بھی اگر یہ الف کی شکل ہو تو یہ لام ہی ہوگا، الف نہیں ہوگا۔ تو آسان سی بات یہ ہے کہ لام دو جگہ پر مل کر آتا ہے الف کی شکل میں، شروع میں اگر آئے یا بیچ میں آئے، وہ دونوں جگہ لام ہی ہوگا، الف نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح اگر آخر میں اوپر کی طرف لکھا ہوا ہے تو وہ لام نہیں ہو سکتا، وہ الف ہی ہوگا۔ جیسے آپ یہاں دیکھ رہے ہیں میم الف، میم الف، تو یہ لام نہیں ہے، یہ الف ہے۔ اسی طریقے سے آپ یہاں دیکھیے لام جیم، یہ لام ہے اور جیم ہے۔ اور پھر لام با، بیچ میں دیکھیے با لام با، تو یہ با کے بعد الف نہیں ہے، یہ لام ہے۔ چونکہ لام شروع میں ہوگا یا بیچ میں ہوگا، آخر میں تو الف ہی ہوگا۔ آخر میں اگر لام آئے گا تو وہ لام ہی کی شکل ہوگی جو آپ پیچھے سیکھ چکے ہیں، یعنی پورا لام آئے گا۔ اب ہم مزید ان حروف کو سمجھنے کے لیے قاعدے سے دیکھ کے پڑھتے ہیں۔ دیکھیے یہاں پر لکھا ہے الف، الف کی یہ شکل بھی نظر آئے گی آپ کو، یہ والی شکل بھی نظر آئے گی جب کسی حرف کے ساتھ ملا کر اسے لکھیں گے۔ با، با کی دو شکلیں، نیچے نقطہ تو رہے گا، یہ با کی پہچان ہے، با اور یہ بھی با۔ دیکھیے تا، تا کی تین شکلیں دی گئی ہیں، اوپر دو نقطے ہیں، یہی تا کی پہچان ہے، تا، تا اور یہ بھی تا پڑھیں گے۔ یہ ہا کی طرح لگ رہا ہے لیکن جب دو نقطے اوپر آئیں گے تو یہ تا بن گیا۔ جیم آدھی شکل میں اس طرح لکھا جائے گا، دال دال۔ اسی طرح عین، عین کی شکلیں دیکھیے، عین اور یہ بھی عین ہے۔ فا، فا کا یہ آدھا والا حصہ یہاں سے کاٹ کے یہاں رکھ لیجئے تو ہو گیا فا، اور اسی طرح بیچ میں لکھا جائے گا تو اس شیپ میں بھی لکھا جائے گا فا۔ دیکھیے اب کاف، کاف یہ بھی کاف، یہ بھی کاف۔ لام یہ اس طرح سے لکھا گیا، ادھر سے لکھا گیا، یہ لام۔ میم، میم اوپر ایک نقطہ ہے اور یہ شکل ہے، دیکھیے اوپر نقطہ ہو یہ شکل ہو تو نون، نیچے نقطہ ہو اور یہ شکل ہے تو با۔ ہا، یہ بھی ہا، یہ بھی ہا، یہ بھی ہا، اس پہ کوئی نقطہ نہیں، یہاں پر تو نقطے تھے اس لیے یہ بن گیا تھا تا، اوپر کے ساتھ ملا ہوا۔ حمزہ، یہ بھی حمزہ، یہ بھی حمزہ، یہ کسی چیز کے اوپر لکھا گیا ہے تو اس شیپ میں نظر آئے گا، حمزہ حمزہ ہی پڑھیں گے۔ یا، نیچے دو نقطے اور یہ شکل ہے تو یا پڑھیں گے۔ اسی طرح یہاں دیکھیے الف اور لام کی شکلیں بتائی گئی ہیں، یہ شروع میں لام ہے اور یہ الف، لام الف، جیم الف، یہ بھی لام الف ہے، یہ والا ادھر سے لام ہے اور یہ الف ہے۔ میم الف، یہ بھی لام اس طرف سے اور ایسے الف، تو لام الف اس طرح بھی لکھا جاتا ہے، اس طرح بھی لکھا جاتا ہے اور اس طرح سے بھی۔ با الف، اسی طرح واپس یہی چیز یہاں ریپیٹ ہوئی، لام الف، لام اور یہ جیم، لام الف جیسے یہاں پر تھا، لام با، لام الف، با لام با۔ اللہ تعالی ہم سب کا پڑھنا قبول فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ نصیب فرمائے اور ہمارے لیے سیکھنا آسان فرمائے۔